السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں۔ دل اداس ہے کہ برکتوں والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عید کی صورت میں ایک عظیم انعام بھی دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان ہمیں کیا دے کر جا رہا ہے اور عید کے دن اور اس کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ رمضان کا یہ پورا مہینہ دراصل ایک تربیتی کورس تھا، جس کا مقصد ہماری روح کو پاک کرنا اور ہمیں تقوی کے زیور سے آراستہ کرنا تھا۔ اب جب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس مہینے کی برکتوں سے واقعی فائدہ اٹھایا؟ کیا ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی آئی جس کا تقاضا قرآن نے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ کہہ کر کیا تھا؟ رمضان کا اصل پیغام صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں تھا، بلکہ یہ ہمیں صبر، ہمدردی، نظم و ضبط اور اللہ کی لامتناہی یعنی بے شمار نعمتوں کا شکر گزار بنانا سکھاتا ہے۔ اس مہینے نے ہمیں سکھایا کہ اگر ہم اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس کی نافرمانی اور حرام کاموں کو چھوڑنا تو اور بھی ضروری ہے۔ اسلامی عیدوں کا تصور دنیا کے عام تہواروں سے بالکل مختلف اور منفرد ہے۔ عام طور پر دنیا کی مختلف قوموں میں جو تہوار منائے جاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا تاریخی واقعہ ہوتا ہے جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کر ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور لوگ ہر سال محض اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ دن مناتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اپنے تہواروں یعنی دونوں عیدوں کی بنیاد کسی ایسے واقعے پر نہیں رکھی جو گزر چکا ہو، بلکہ اللہ تعالی نے ان خوشی کے مواقع کو ایسی بنیاد عطا فرمائی ہے جو ہر سال پیش آتے ہیں اور جن کا تعلق براہ راست ہماری اپنی عبادات سے ہے۔ در حقیقت اللہ تعالی نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مقرر فرمائی ہیں جب مسلمان کسی عظیم عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں۔ اسی لیے عید الفطر کو رمضان المبارک کے فوراً بعد رکھا گیا ہے، جب اللہ کے بندے پورا مہینہ روزوں، تراویح، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار جیسی مشقتوں میں گزار دیتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے بندوں کی اس محنت اور بندگی کی خوشی میں انعام کے طور پر عید الفطر کا دن مقرر فرماتا ہے۔ یہ اس بات کا جشن ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ماہ کی تربیت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کا موقع بھی ایک دوسری عظیم عبادت یعنی حج کی تکمیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حج کا سب سے بڑا اور بنیادی رکن وقوف عرفہ ہے، جو 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تضرع اور دعا کے ساتھ اس عظیم عبادت کو مکمل کرتے ہیں۔ اس عبادت کی تکمیل کے اگلے ہی دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالی نے امت مسلمہ کے لیے دوسری عید یعنی عید الاضحیٰ مقرر فرمائی۔ یہ فلسفہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام میں اصل خوشی وہی ہے جو اللہ کی بندگی اور اطاعت کے نتیجے میں حاصل ہو۔ یہ عیدیں محض رسم و رواج یا کسی پرانی یادگار کا نام نہیں ہیں، بلکہ
یہ ہر سال ہماری زندگیوں میں ایک نئی روح پھونکتی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اب اس کے انعام کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تہوار کبھی پرانے نہیں ہوتے، کیونکہ ہر سال یہ ہماری اپنی عبادات کی تکمیل کے شکرانے کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عیدوں کی اس حقیقی روح کو سمجھنے اور اسے سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر کی آمد دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ جس نے رمضان کی مشقتیں جھیلی اب اس کے لیے انعام کا دن ہے۔ چاند رات سے ہی خوشیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ رات صرف بازاروں کی گہما گہمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا گیا ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عید کے دن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے دن کا آغاز کرے۔ غسل کرنا، صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر سنت پوری کرنا اس دن کی برکات کو دوبالا کر دیتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تاکہ معاشرے کے سفید پوش اور غریب لوگ بھی آپ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ عید صرف اپنی ذات تک محدود رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے اور دشمنیوں کو ختم کرنے اور انسانیت سے محبت کا پیغام دینے کا دن ہے۔ اب ایک اہم بات جس میں اکثر لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ چونکہ یہ سال میں صرف 2 بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے دوبارہ دوہرا لینا بہتر ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے۔ آپ بھی ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں۔ اس کے بعد امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ پہلی اور دوسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام صاحب تلاوت کریں گے اور باقی رکعت عام نماز کی طرح مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب تلاوت کریں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب پھر 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ ان تینوں تکبیروں میں آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں۔ پھر چوتھی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ بس یہ 6 زائد تکبیریں ہی عید کی نماز کو ممتاز کرتی ہیں۔ نماز کے بعد امام صاحب کا خطبہ ضرور سنیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ عید کے دن کی اصل روح یہ ہے کہ ہم تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائیں اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کریں۔ نماز کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملنا اور مبارکباد دینا
بھائی چارے کی علامت ہے، لیکن اصل امتحان عید کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ہی رمضان گزرتا ہے مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں، اور وہ گناہ جن سے ہم نے توبہ کی تھی دوبارہ ہماری زندگیوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ رمضان کا رب ہی باقی 11 مہینوں کا رب ہے۔ عید کے بعد ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان نیکیوں پر استقامت اختیار کرے جو اس نے رمضان میں شروع کی تھی۔ نماز کی پابندی، تلاوت قرآن کا معمول اور اخلاق کی وہ بلندی جو روزے کی حالت میں تھی، اسے برقرار رکھنا ہی رمضان کی اصل کامیابی ہے۔ عید کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، جو پورے سال کے روزوں کے برابر اجر دلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کی اس تربیت کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں، غریبوں کی مدد جاری رکھیں اور اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم نے واقعی اس مقدس مہینے سے فیض پایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے رضا یعنی اپنی خوشی پر چلنے کی توفیق دے۔ میری طرف سے آپ سبھی حضرات کو عید مبارک۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔